پلٹو وہ وقت آیا ہے، آؤ پلٹو وہ ٹائم آیا ہے. اگر آج نہ پلٹو گے تو دنیا تمہیں جینے کی مہلت نہیں دے گا. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو زمانے کے اندر بدلتے ہوئے حالات؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو ماحول کی تبدیلی؟ تم نہیں دیکھ رہے ہو زندگی کے نشیب و فراز؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے میری گزارش ہے ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز زندگی کو بدلنا ہوگا. اور سنو ایک حدیث مبارکہ، میرا اللہ رات کے آخری پہر میں، ہر رات کے آخری پہر میں شب قدر اور شب برات کا انتظار کرنے والوں، میرے رسول نے فرمایا میرا اللہ رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال کرتا ہے، اعلان کرتا ہے توبہ کرنے والوں آ جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں، مجرموں آ جاؤ میں تمہیں اپنے دامن رحمت میں پناہ عطا کر دوں، رزق کے مانگنے والوں آؤ میں تمہیں روزی عطا کر دوں، اولاد کے سوالی آؤ میں تمہیں تمہاری اولاد سے تمہاری گود بھر دوں. لیکن یہ بھی بے رخی کیسی بے رخی ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے، بلا رہا ہے اپنی شان کے مطابق اپنی طرف، اور بندے گناہوں کے اندر ملوث ہیں یا گناہ کر کے وہ سیر ہو چکے ہیں تو اب وہ بستر پر خواب خرگوش میں سو گئے ہیں. آئیے توبہ کی طرف، پلٹیے توبہ کی طرف. میرے رب نے فرمایا ہے میرے بندو سچی توبہ کر لو. علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے بکری کے تھن سے دودھ نکلنے کے بعد اسی راستے سے دودھ کے قطرے واپس تھن میں نہیں جاتے، ویسے ہی بندہ جب گناہ سے توبہ کر لے اور پھر اس گناہ کی طرف نہ جائے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. کیسے کیسوں نے توبہ کی اور اللہ نے انہیں کتنا عظیم بنا دیا. آئیے بس اپنی گفتگو کو سمیٹ کر میں آپ کے درمیان سے اس امید پر رخصت ہو جاؤں گا کہ آج کی محفل میں میں اور آپ سب توبہ کریں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے. رب تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کی مغفرت کرتا ہے. آ جاؤ میرے بھائیوں، موت کا کوئی وقت تو ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. غالب کہتے ہیں موت کا ایک دن معین ہے. پھر رات نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. غالب کو تو احساس گناہ تھا، شاید اسی لیے اس کے احساس گناہ نے اسے توبہ کی طرف مائل کیا اور آج وہ محبوب الہی کے قدموں میں سو رہا ہے. کاش کہ ہمیں بھی اپنا احساس گناہ ہوتا، ندامت ہمارے پاس بھی ہوتی. کسی نے کہا ہے نا وائے ناکامی کہ قافلہ جاتا رہا اور قافلہ کے دل سے احساس ضیا جاتا رہا. قافلے کا لٹ جانا اتنا غمگین نہیں ہے، اتنا مایوس کن نہیں ہے جتنا احساس قافلہ لٹ جانا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، گناہ پہلے بھی ہوتے رہے، فرق اتنا ہے کل گناہ کو گناہ سمجھ کر احساس گناہ موجود تھا، ندامت موجود تھی، شرمندگی موجود تھی. آج گناہ کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، آج گناہ کو آرٹ کا نام دے دیا گیا ہے. میری قوم کے جوان بچے وہ یہ محسوس کرتے ہیں ہم مردانگی کی سند ہی نہیں لے سکتے اگر ہم نے گناہ نہ کیا، ہم نے جرم نہ کیا. مجھے بے حیائی کی باتوں کا شوق نہیں، واللہ یہ دل بے چین ہے میں اپنی قوم کے خوبصورت جوانوں کو گناہ کی دہلیز سے کیسے کھینچ لوں. کاش میرا اختیار ہوتا تو ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیتا، لیکن ہمیں تو چیخنے کے سوا کچھ بھی اختیار نہیں. ہماری مثال تو اس بھونکتے ہوئے کتے کی طرح ہے جو آتے ہوئے مالک کے دروازے پہ چور کو دیکھ کر کے مالک کو آگاہ کرتا ہے. اے میری قوم کے جوانوں، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہے، جوان کسی قوم کا مستقبل ہے. خدا کے لیے اپنی اٹھتی ہوئی جوانی کو برباد نہ کرو. تمہیں بہت عظیم کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا. تم وہی ہو جس قوم کا جوان سنورتا ہے، اس قوم کی جوانی، اس قوم کی تاریخ سنہری حروفوں سے لکھی جاتی ہے. میرے بھائیوں یہ منصوبے بن چکے ہیں تمہارے ملک میں کہ مسلم بچیوں کے پیٹ میں غیر مسلم جوانوں کے بیٹے پلنے چاہیے، بچے پلنے چاہیے تاکہ تم سر اٹھا کر کے جی نہ سکو. خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، امت کا خیال
کرو. تمہیں گناہ کے لیے نہیں, گناہوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے. تمہیں جرائم کے لیے نہیں, جرائم کے سدے باب کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم وہ ہو جنہوں نے گناہ کرنے والوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی ہے. تم وہ ہو جنہوں نے ناچنے والوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہے. تم وہ ہو جنہوں نے گمراہ قوم کو راہ ہدایت کا مسافر بنایا ہے. آئیے نہ ذرا توبہ کر لیں. ہم میں